اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وإسماعیل وإدریس وذا الکفل کل من الصابرین وادخلناہم فی رحمتنا انہم من الصالحین۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذو الکفل کو بھی اپنی رحمت سے نوازا، یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا، یقیناً یہ صالحین میں سے تھے۔ ان انبیاء کا اور ان خاصان خدا کا ذکر ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں سے نوازا ہے۔ ان میں ایک اسماعیل، ادریس، ذو الکفل۔ حضرت اسماعیل کے بارے میں تو معلوم ہے کہ اس وقت سلسلہ نبوت و امامت جو ہے وہ اولاد اسماعیل میں ہے۔ وہ ادریس، حضرت ادریس کو بھی ہم نے نوازا، اپنی رحمتوں سے نوازا۔ حضرت ادریس کے بارے میں پہلے ذکر آیا کہ یہ حضرت نوح کے اجداد میں سے تھے، قدیم انبیاء اللہ کے نبیوں میں سے۔ وذا الکفل، ذو الکفل کون ہے؟ اس میں بہت اختلاف ہے، اور مورخین، مفسرین سب کے لیے یہ بات واضح نہیں ہوئی کہ یہ ذو الکفل کون ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے وہ حزقیل پیغمبر ہے، جو بائبل میں صحیفہ حزقیل کے نام سے کچھ صحائف ہیں، اور اس میں حزقیل نبی، حزقیل نبی کے نام سے ایک نبی مبعوث ہوئے ہیں۔ ذو الکفل وہی حزقیل ہے۔ اور بہرحال یہاں کسی کے پاس کوئی دلیل ایسی نہیں ہے کہ تعین کر سکے کہ یہ ذو الکفل نبی جو ہے وہ کون ہے۔ البتہ ہمارے روایات میں ہے، ہمارے اماموں نے فرمایا کہ ذو الکفل حضرت سلیمان کے بعد مبعوث ہوئے، اور وہ بنی اسرائیل کے پیغمبران میں سے ہے، اور ان کا نام جو ہے وہ روایت میں ذکر ہے کہ ان کا نام یہ، وہ حزقیل نام نہیں ہے، کوئی اور نام، کسی اور نام سے یاد کیا گیا ہے ہمارے احادیث میں۔ تو ہمارے پاس ہمارے ائمہ علیہ السلام کی طرف سے ایک روایت ہے، اور اس سے زیادہ حضرت ذو الکفل کے بارے میں معلومات نہیں ہے۔ عراق میں حضرت ذو الکفل کا مزار موجود ہے، اسی نام سے، نام بھی اسی سے ہے۔ وہ مقامی لہجے میں چفل کہتے ہیں۔ ذو الکفل یعنی نصیب والا، کفالت والا، نصیب والا۔ اور یہ ان کا مزار عراق میں ہے، لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ کل من الصابرین، یہ ان سب لوگوں نے صبر کیا، کیونکہ پہلے بتایا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ الولاء للولاء، خاصان خدا کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اس آزمائش سے گزرنا ہوتا ہے ہر ایک کو، اور اس کے گزرنے بغیر اس مقام کے اوپر وہ فائز نہیں ہو سکتے۔ وہ مقام صبر، کل من الصابرین، یہ سب جو ہے وہ خاصان خدا کے درجے کے اوپر یا نبوت کے درجے پر اس لیے فائز ہوئے کہ ان لوگوں نے صبر کیا تھا۔ یہ کل من الصابرین کہنا کہ یہ سب انبیاء جو ہے وہ صبر کرنے والے تھے، یہ خود صبر کرنے والے تھے، کہنا آزمائش کی دلیل ہے۔
سختیوں سے گزارنے کی دلیل ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ مفت میں کسی کو کوئی منصب نہیں دیتا جب تک آزمایا نہیں جاتا۔ اور آزمانے کا بھی مطلب بتایا آپ کا، آزما کے اللہ اپنے علم میں اضافہ کرنا نہیں چاہتا، بلکہ آزمانے سے عملی طور پر یہ اہل بنتا ہے، مستحق بنتا ہے۔ علم خدا سے تو مستحق نہیں بنتا، اس لیے ان سب کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اور یہ لوگ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، ان سب کو ہم نے اپنے رحمت میں داخل کیا، رحمت کے دائرے میں داخل کیا۔ انہم من الصالحین، وہ بھی ہم مفت میں کسی کو رحمت کے دائرے میں داخل نہیں کرتے، یہ لوگ اس چیز کے لیے اہل تھے، وہ کیا صالحین میں سے تھے۔ پہلے بھی بتایا آپ کو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت کچھ ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، صرف ہم کو اہل بننا ہوتا ہے۔ اگر ہم اہل بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت کچھ ملتا ہے، ہر چیز مل جاتی ہے، دنیا کی سعادت، آخرت کی سعادت، عزت، رحمت، سب ملتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس سے۔ بس صرف مسئلہ یہاں ہوتا ہے، ادھر ہمارے پاس ہے، یہاں اس کے لیے اہل نہیں بنتے۔ اور غیر اہل کو دینا اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ایسا کوئی قانون نہیں ہے، کوئی معقولیت بھی نہیں، جو اہل نہیں ہے اس کے اوپر تھوپ دے، وہ لینا نہیں چاہتا ہے۔ اہل نہیں کا مطلب کیا ہے؟ وہ لینا نہیں چاہتا، وہ تھوپ دے اس کے اوپر رحمت خدا کو، ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ وَالظَّنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ذُنُّون مچھلی والا، صاحب الحوت بھی کہتے ہیں، مچھلی والا۔ اذ ذهب مغاضبا، ذنون کو بھی یعنی حضرت یونس کو بھی ہم نے رحمت سے نوازا جب وہ غصے میں چل دیے اور خیال کرنے لگے کہ ہم ان پر سختی نہیں کریں گے، چنانچہ وہ اندھیروں میں پکارنے لگے تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ہی زیادتی کرنے والوں میں سے ہوں۔ ذنون یا صاحب الحوت، مچھلی والا، حضرت یونس کو کہتے ہیں۔ حضرت یونس مبعوث ہوئے ادھر نینوا، عراق میں، نینوا کے علاقوں میں مبعوث ہوئے، اپنی قوم میں ایک مدت تک تبلیغ کرتے رہے۔ ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ تمام قوموں نے اپنے نبی کو اذیت بھی دی، تکذیب کی۔ حضرت یونس کو بھی لوگوں نے نبی قبول نہیں کیا، تکذیب کی، اور پھر حضرت یونس جو ہے وہ اپنی قوم سے بیزار ہو کر ان کے لیے عذاب کے لیے دعا کر کے وہاں سے قوم کو چھوڑ کے نکل گئے۔ حضرت یونس نکل جاتے ہیں اور ان کے اوپر عذاب آنے والا ہو جاتا ہے، دیکھتے ہیں کہ بس عذاب آنے والا ہے۔ اس وقت وہ لوگ جو ہے وہ آمادہ ہوتے ہیں ایمان کے لیے، اور ان کو وہ ہو گیا، پتہ چل گیا کہ یہ عذاب ہے۔ وَإِلَّا کچھ لوگ اس قدر بدبخت ہوتے کچھ قوموں کے بارے میں ہے کہ وہ عذاب آ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا گہرا بادل ہے، ہمارے لیے زبردست بارش لے کے آ رہا ہے۔ اور وہ خوش ہو رہے تھے کہ بہت بارش لے کر کے بادل ہے، کہاں عذاب ہے۔ اتنے میں اس قوم کو تباہ کر دیا۔ لیکن قوم یونس ایسا ثابت نہیں ہوا، جیسے عذاب آنے کے آثار نمودار ہوئے، فوری طور پر وہاں کچھ روایات میں ہے کچھ بزرگوں نے ان کو بتا دیا کہ کیا کرنا چاہیے، سب باہر نکلتے ہیں، میدان میں دعا کرتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں حضرت یونس کے اوپر، ان کو نبی مانتے ہیں، سب مومن بن جاتے ہیں اور بلا ٹل جاتی ہے۔ یونس جو ہے ناراض ہو کر کے بھاگا ہوا ہے، نہیں
حضرت یونس یہاں سے نکل جاتے ہیں، کسی دریا کو عبور کرنا تھا، دریا میں کشتی میں زیادہ لوگ سوار ہو گئے، قرآن اندازی ہوتی کہ ایک آدمی کو پھینکنا چاہیے، یا اور بھی روایات میں ہے کہ بہرحال قرآن یونس کے نام پہ نکل آیا، 3 مرتبہ قرآن اندازی ہوئی، تینوں مرتبہ انہی کے نام پہ قرآن نکل آتا ہے، سب کہتے ہیں کہ بس اسی کے شوم سے پھینکو اس کو دریا میں پھینک دیا، تو وہاں وہ بہت بڑی مچھلی تھی، اس نے حضرت یونس کو نگل لیا، پیٹ میں نگل لیا۔ اس آیت میں فرمایا فظن، ان کو گمان یہ ہوا، یونس اذ ذهب مغاضبا، ناراض ہو کر کے چلا گیا، کن کے اوپر ناراض ہو کر کے؟ اپنی قوم کے اوپر ناراض ہو کر کے چلا گیا۔ فظن ان لن نقدر علیہ، وہ چھوڑ کے جانا نہیں ہوتا، اپنی قوم کو چھوڑ کے جانا نہیں ہوتا، حکم خدا سے جانا ہوتا ہے وہاں سے، جیسے حضرت لوط کے لیے حکم خدا ہوا تھا کہ نکل جائیں یہاں سے اور پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں، اس طرح نہیں کیا حضرت یونس نے، خود پہلے سے ناراض ہو کر کے چھوڑ کے چلے گئے۔ اور فظن، گمان یہ کیا، اللہ نقدر علیہ، ہم ان کے اوپر سختی نہیں کریں گے، اللہ پر حسن ظن تھا، بہرحال جیسے بھی تھا حضرت یونس وہاں سے قبل از وقت چھوڑ کر کے چلے گئے، حکم خدا کا انتظار نہیں کیا، قوم کے اوپر ناراض ہونے کی وجہ سے، چونکہ یہ غضب للہ تھا، برائے خدا ناراض ہو گئے تھے، مغاضباً للہ، یہ میری رسالت کو نہیں مانتے، اللہ کے پیغام کو قبول نہیں کرتے، اللہ کی طرف نہیں آتے، بت پرستی کو نہیں چھوڑتے، اس لیے تھا غضب۔ لیکن گمان یہ تھا اللہ نقدر علیہ، ہم اس کے اوپر سختی نہیں کریں گے، چنانچہ ہم نے سختی کر دی، سختی کر کے ان کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا، اور مچھلی کی شکم میں ڈالنے کے بعد فنادى فی الظلمات، ان تاریکیوں میں جا کر پکارنا شروع کر دیا۔ تاریکی کیا ہے؟ پانی کے اندر جب جاتا ہے، پانی کے اندر تاریکی ہوتی ہے، جتنے پانی کے نیچے تہہ میں جاتا ہے تاریکی زیادہ ہو جاتی ہے، پھر مچھلی کی شکم میں تاریکی ہے، پھر رات ہو جاتی ہے تو پھر رات کی تاریکی، تاریکی پر تاریکی ہے، ظلمات، وہاں روشنی کا تو گزر ہی نہیں۔ مچھلی کے پیٹ میں جا کر کے فنادا، پکارا، ظاہری طور پر پیٹ میں جانے کے بعد پھر پکارنے کا وقت تو نکل گیا، پہلے پکارنا تھا، اب پکارتے ہو، مچھلی کے پیٹ میں آ گیا، مچھلی کے پیٹ میں آنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہضم ہو جاتا ہے، ہضم ہوتا ہے، مچھلی کے جسم کا حصہ بن جاتا ہے، بچنے کی تو کوئی صورت نہیں ہے، کسی پیٹ میں جانے کے بعد کہاں بچتا ہے؟ بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، پھر بھی نبی ہے، رحمت خدا سے مایوس نہیں ہوتا نا، جہاں کہیں بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، فنادا، اس تاریکی میں، مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد بھی اللہ کو پکارا، کسی بھی مرحلے میں، خواہ آپ جس حالت میں ہو، اللہ کو پکارنا چاہیے اور اس کے رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ درس ہے نا، بہت بڑا درس ہے، اس سے مایوس کن حالت کیا ہو سکتی ہے کہ ایک مچھلی کے پیٹ میں چلا جاتا ہے اور وہاں سے بچنے کی کیا امید ہو سکتی ہے؟ آج کل کے جو محسوس پرست لوگ ہیں وہ بھی نہیں مانتے نا اس چیز کو، یہ مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد پھر وہاں سے نکلنے کی کوئی صورت تو ہے نہیں، مچھلی کو بھی پتہ نہیں کہ یہ نبی ہے، وہ کیا جانے یہ نبی ہے، اس کو کیا چاہیے؟ اس کے لیے غذا چاہیے، غذا اس کے پیٹ تک پہنچ گیا ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ مچھلی جو ہے وہ ہضم کرے گی اور کیا کرے گی؟ یہاں سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، یہ کوئی اور واقعہ ہے، اس کو تعبیر کیا گیا ہے مچھلی میں، اور نہیں مانتے۔ لیکن ہم نے آپ سے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو نا امید نہیں ہونا چاہیے،
دوسرا آپ سے بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے جو معجزات سرزد ہوتے ہیں وہ طبیعتی قوانین کے جو مانوس آپ کے قوانین ہیں محسوس اس کے دائرے میں نہیں ہوتے، پھر وہ معجزہ نہیں ہے، وہ اس طبیعتی قانون کو توڑ کر معجزہ آتا ہے تو پھر وہ معجزہ ہوتا ہے۔ یہاں پر حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے معجزاتی وہ کیا کہ ان کو پیٹ سے نکالا۔ یہ بھی بتایا آپ کو کہ وہ علل اسباب یہاں بھی ہوتے ہیں، معجزے کے پیچھے جو علل اسباب ہے وہ ناقابل تسخیر ہے، فرق یہ ہے۔ باقی جو علل اسباب جو آپ کے لیے قابل تسخیر ہے وہ معجزہ نہیں ہوتا۔ علل اسباب اگر بغیر علل اسباب کے نہیں ہوتا، علل اسباب اگر قابل تسخیر نہیں ہے آپ کے لیے تو وہ معجزہ ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت یونس کو مچھلی نے باہر پھینک دیا، خشکی میں پھینک دیا، اور ظاہر ہے کہ اس میں 2-3 دن کہتے ہیں مچھلی کے پیٹ میں رہے، اس کی وجہ سے نحیف ہو گئے، مریض بھی ہو گئے تھے۔ اور دیگر جگہوں پر ہے نا انبتنا علیہ شجرۃ، درخت جو ہے وہ یقطین کا درخت جو ہے وہ اگایا۔ بہرحال وہ قرآن کے متعدد جگہوں پر حضرت یونس کے قصے کا ذکر ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد باہر آنا ممکن نہیں ہے، نہ مچھلی کو پتہ ہے یہ نبی ہے، نہ اس نے اپنے اندر جو غذا پہنچ گئے وہ اس کو نکالنا ہوتا ہے، یہ ایسی ہے۔ وہ اتفاق سے اسی صدی میں پتہ نہیں کتنے سال پہلے ایک اور اس قسم کا واقعہ پیش آیا، ایک آدمی جو ہے اس کو مچھلی نے نگل لیا، اور پھر اس کے بعد کسی طرح جو ہے اس مچھلی کو شکار کیا گیا تھا اور اس کو پیٹ کو پھاڑا تو پھر وہ 2-3 دن تک اس میں زندہ تھا۔ یہ ابھی واقعہ پیش آیا ہے چند سال پہلے کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں ایک آدمی زندہ نکل آیا۔ فرق یہ ہے کہ ادھر مچھلی نے خود نکالا، یہاں پہ اس کے پیٹ سے نکالا گیا، وہ شکار کی وجہ سے اس کو مچھلی کو پکڑ لیا تھا، کیا ہوا تھا، یہ واقعہ پیش آیا ہے، ایسا ہو گیا ہے۔ فنادا فی الظلمات، مچھلی کے پیٹ کے تاریکیوں میں جا کر کے اللہ کو پکارا، مایوس نہیں ہوئے۔ لا الہ الا انت، پکارنے کا آداب کیا ہے، یہ بھی کس طرح پکارا، یہ کہہ کر پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس میں دعا کے آداب بھی، روایات میں بھی دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ آپ پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس و تحلیل کریں پہلے، پھر استغفار کریں، پھر درود بھیجیں، پھر اپنا مدعا بیان کریں۔ طریقہ دعا یہ ہے، آداب دعا یہ ہے۔ استجابت دعا کے لیے مؤثر طریقہ کیا ہے؟ استغفار، اللہ کی تسبیح و تمجید و تحلیل، اور پھر استغفار، پھر درود، پھر اس کے بعد دعا، اپنے مقصد کی دعا۔ فنادا فی الظلمات ان لا الہ الا انت۔ ہم کیا کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت، اللہ کے معبود وغیرہ کی طرف جانے کا حوصلہ نہیں ہوتا نا، جلدی سے اپنی حاجت مانگتے ہیں کہ مجھے چھڑاؤ، نہیں، باقاعدہ اس کے ساتھ اطمینان کے ساتھ لا الہ الا انت سبحانک، تو پاک و پاکیزہ ہے، اللہ کی تسبیح بھی کی، اللہ کی تحلیل کی، تسبیح کی، اور پھر اپنے قصور تسلیم کیا، انی کنت من الظالمین، استغفار والا، میں خود اپنے اوپر زیادتی کرنے والا تھا کہ میں تیرے حکم سے پہلے وہاں سے نکل آیا۔
اس کو کہتے ہیں نا ترک اولا سے تعبیر کرتے ہیں ہمارے علماء، ترک اولا سرزد ہو گئی۔ اور اس میں آداب دعا موجود ہے اس کے اندر، اللہ کی تحلیل و تسبیح ہونا چاہیے، پھر اپنی کوتاہی کا اعتراف کرنا چاہیے۔ فاستجبنا لہ، اس طریقے سے جب دعا کی اس نے تو ہم نے ان کی دعا قبول کر دی، دعا قبول کی، ونجیناہ من الغم، پھر ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ہم نے انہیں غم سے نجات دی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو نجات دی من الغم۔ وَكَذَلِكَ، بات یہ ہے کہ حضرت یونس ہی کو نہیں، ان کے ساتھ مخصوص نہیں، اگرچہ وہ نبی تھے، وہ نبوت کے مقام پر فائز تھے، پھر بھی یہ جو اس عالم بے بسی میں، اس عالم بے چارگی میں ہم نے ان کی آواز سنی اور ان کو نجات دی، پھر بھی یہ یونس کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ یہ آداب دیکھو، یہ طریقہ دیکھو، پکارنے کا طریقہ، دعا کرنے کا طریقہ دیکھو، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا آداب دیکھو، یعنی صدق دل سے اللہ کی طرف اگر رجوع کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہلے ذہن میں لے آؤ، اپنی حیثیت کو پہلے ذہن میں لے آؤ، پھر بات سنی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، سبحانک، تو پاک و پاکیزہ ہے اللہ تعالیٰ کے مقام، اللہ تعالیٰ کے مقام قدسیت کو ذہن میں لے آؤ، پھر پتہ چلتا ہے نا کہ تو اللہ کو پکار رہا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ تیری توجہ اللہ کی طرف، جب کہہ دیا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہی کو پکار رہا ہے، یہ متوجہ ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں، معبود وحدانیت کی طرف متوجہ، اس کے پاکیزگی کی طرف، اس کے تنزیہ کی طرف متوجہ ہے، پھر پتہ چلتا ہے کس کو پکار رہا ہے بندہ، اور اپنی حیثیت بھی سامنے ہے۔ انی کنت من الظالمین استغفر اللہ ربی واتوب الیہ من کل ذنب اذنبتہ ومن کل خطیئۃ اخطأتها، پھر اپنی حیثیت بھی بتا دی کہ میں کیا ہوں، تو کیا ہے، میں کیا ہوں۔ یہ اس موازنے کے بعد سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک و پاکیزہ ہے، میں اپنے اوپر زیادتی کرنے والا ہوں، اس موازنے کے بعد اللہ بات سننے کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ اس لیے طریقے دعائی وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، یہ یونس کے ساتھ کسی پیغمبر کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، مومنین کو بھی ہم اسی طرح نجات دیتے ہیں، شرط کہ ہم مومن ہو، یہ دعا کے آداب آتے ہوں، پکارنا آتا ہو، دعا کے آداب کیا، پکارنا آتا ہو، اللہ سے مانگنے کا سلیقہ آتا ہے، سلیقہ، یہ اس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ ہم انسان اگر کوئی بار بار ہم سے کوئی مانگتا ہے، پھر مانگتا ہے، پھر مانگتا ہے، تنگ آ جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، کتنا تنگ کرتے ہو، زیادہ بار بار مانگنے سے اللہ تعالیٰ کی ذات خوش ہو جاتی ہے، بار بار مانگنے سے نہ تنگ نہیں آتے، نہ ناراض نہیں ہوتے، خوش۔ اصرارن تکرارن مانگنے سے وہ ذات خوش ہو جاتی ہے، اسے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، ہم کو سلیقہ نہیں ہمارے پاس، اگر سلیقہ آ جائے، طریقہ آ جائے مانگنے کا، وہ پھر ارحم الراحمین ہے، دعا قبول ہوتی ہے، آپ جس حال میں بھی ہے اس حال میں بھی مایوس نہ ہوئے بغیر جو ہے وہ دعا کریں، کذالک ننجی المؤمنین، نجات دے گا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی۔ وزکریا اذ نادى ربه رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین،
اور زکریا کو بھی رحمتوں سے نوازا جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، میرے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑ اور تو بہترین وارث ہے۔ حضرت زکریا کا پہلے بھی ذکر آیا ہے، پہلے بھی دعا کیا تھا کہ میں بوڑھاپے کو پہنچ گیا ہوں، میرا سر بال سفید ہو گئے ہیں، اور ان کے پاس اولاد نہیں تھی اور وارث مانگتے تھے، وارث کہ میرے لیے کوئی، میرے بعد جو ہے میں بے وارث نہ مروں، میرے کوئی وارث جو ہے وہ میرے لیے اولاد مانگے، اولاد۔ تو حضرت زکریا بھی ہمارے حساب سے اسی صاحب الحوت کی طرح، حضرت یونس کی طرح تھے۔ حضرت یونس جس طرح شکم میں وہاں سے نکلنا جو ہے وہ کوئی صورت بنتی نہیں ہے، اسی طرح اس بڑھاپے میں اولاد ملنے کی کوئی صورت بنتی نہیں ہے، لیکن پکارا دونوں نے کہ مجھے نجات دو، شکم میں ہوں تو مجھے اولاد دو، بوڑھا ہو گیا ہوں، میری عورت بانجھ ہے پھر بھی جی فاستجبنا لہ، ہم نے بات سن لی، وہ بانجھ ہے یا بوڑھا ہے جو بھی، ادھر ہمارے ہاں رحمت کی کمی نہیں ہے، ادھر اہلیت چاہیے ہوتا ہے، جو مانگنے سے اہلیت ملتی ہے۔ مانگنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگنا جو ہے یہ الدعاء مخ العبادت، دعا عبادت کی جان ہے، دعا بندگی ہے۔ انسان جب دعا کرتا ہے تو وہ بندگی کے رتبے پر فائز ہو جاتا ہے، دعا کرنے سے، مانگنے سے جب مانگ رہا ہوتا اس وقت وہ پہلے اہل نہیں تھا، وہ اس میں اہل بن سکتا ہے، بن جاتا ہے تو نہیں کہنا چاہیے، ضروری نہیں، بن سکتا ہے۔ دعا کرنے سے پہلے وہ اہل نہیں تھا، جب دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، اس لیے کہ یہ عبادت کی جان ہے، اب اس نے عبادت شروع کر دی، اب یہ عابد ہے، اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کر رہا ہے، اس وجہ سے یہ اہل ثابت ہوتا ہے، دعا کرنے سے اہل ثابت ہوتا ہے۔ فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا قبول کی، ووہبنا لہ یحییٰ، اور ہم نے یحییٰ عطا کیے، واصلحنا لہ زوجہ، اور ہم نے ان کے بیوی کو ان کے لیے نیک بنا دیا، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، اور یہ کارہائے خیر کی طرف سبقت لے جاتے تھے، اور شوق و خوف دونوں حالتوں میں ہمیں پکارتے تھے، اور ہمارے لیے خشوع کرنے والے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اس آیت کے ذیل میں تھوڑی سی بحث رہتی ہے، آئندہ انشاءاللہ تعالی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔